سب سے پہلے تو بڑے ادب سے درخواست یہ ہے کہ موبائل اپنی جیبوں میں رکھ لو۔ میں اس معاملے میں بہت ہی بد اخلاق ہوں۔ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک ارشاد یاد آتا ہے، الصاغر والمصغر فی النار۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو اس مبارک مجلس کے اختتام پر یہ حدیث شریف میرے یا تمہاری طرف متوجہ ہو کہ خسران کا اور محرومی کا باعث نہ بنا۔ اللہ ہماری حفاظت۔ آمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومهاجره وأنصاره۔ یہ جو نام مبارک آ رہے ہیں یہ سب وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے حضرت پاک نبی کے ارشادات کو اپنے لیے عمل کرنے کے لیے فخر سمجھا، اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر اپنی جان مال لگانے کو فخر سمجھا۔ یہ ان حضرات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ وَذُرِّيَّاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَمُهَاجِرِهِ وَأَنصَارِهِ وَمُحِبِّهِ وَأَشْيَاعِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد بھی دل میں اتار لیں تو کامیابی کے لیے کافی ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت مبارکہ، ان کا ارشاد مبارک، اور ماشاءاللہ کتنے سارے سن لیے، اور 19 سال سے سنتے چلے آ رہے، 19.5 سال سے۔ جی یہ چاہ رہا ہے اب مسجد کے اندر جو تفسیر بیان ہوتی تھی، اب یہ نہیں کہ اس میں اتنے ہی مقدار میں مختصر سے ساتھی آ رہے ہوں جتنے اس وقت بیٹھے ہیں۔ ہر ساتھی یہ طے کرے کہ انشاءاللہ میں اپنے ساتھ 4-5 کو اور لاؤں گا۔ یہاں ہونی چاہیے تفسیر، ہر ہفتے یہاں تفسیر ہونی چاہیے۔ قرآن کریم سے محبت کا اظہار، اللہ کی محبت کا اظہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار اس سے ہوگا۔ یہ تو مفتی صاحب بزرگ آدمی ہیں، وہاں آگے بیٹھ جاتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ 200-300 ساتھی آئے۔ یہ تو ہم سب کی ضرورت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ جو آیت شریف آپ کو سنائی، رنگ میں رنگ جاؤ۔ ابھی کس کس کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں؟ سننے کا تعلق کان سے ہے اور پھر عمل کا تعلق پورے جسم سے ہے۔ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اصل تو عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ صحابہ کیسے اتنے اونچے گئے؟ عمل سے۔ ایک آیت شریفہ
یاد کر لی، عمل کر لیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 2.5 سال میں سورہ بقرہ یاد فرمائی کہ ہم ایک آیت شریفہ پڑھیں اسے اس پہ عمل کریں، پھر آیت شریفہ پڑھیں اس پہ عمل کریں. ابھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی اپنے فضل سے کہ ہم نے اسے پورے قرآن کریم کو سنا. اب ایک ایک آیت پر عمل کرنا بھی تو ہے، وہ بھی تو اللہ سے رو کے مانگنا ہے، اصل تو عمل ہے. اب انشاءاللہ دوبارہ بھی شروع ہوگی. میں نے بھی عرض کیا ہے مفتی صاحب سے اور بڑا جی خوش ہوا، انہوں نے شروع بھی کرا دیا. لیکن اب مسجد میں نہیں ہونی چاہیے، یا کوئی اس سے بڑی مسجد ہو وہاں ہو. خدا نخواستہ یہ نہیں کہ مسجد تو ہے ہی اسی کام کے لیے، لیکن ہم اتنے سارے یہاں جمع ہو کہ ہمیں یہاں پنڈال میں بیٹھ کے سننا پڑے. اب یہ ماحول بدلنا ہے. اللہ کی قسم اگر اس میں لگ گئے یہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب ختم ہو جائیں گی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، ہمیں عزت ملے گی، عزت کے نقشے ملیں گے، دنیا کی نعمتیں ملیں گی، صحت عطا ہوگی، ہر طرح کی عافیت نصیب ہوگی قرآن کی برکت سے. یہاں بیٹھ کے قرآن سنیں اور پھر اس پہ عمل شروع کریں، اور جو کچھ سنیں اپنے گھر جا کے گھر والوں کو بھی سنائیں. یہ چیز ضروری ہے. اب تو ماشاءاللہ سن لیا، لیکن اب جتنے ساتھی اس میں شریک تھے ایک بھی ساتھی ایسا نظر نہ آئے کہ دیکھنے سے معلوم ہو کہ معلوم ہوتا ہے انہوں نے تو ایک آیت شریفہ بھی غور سے نہیں سنی. معلوم ہونا چاہیے سر سے پیر تک. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سر سے پیر تک اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہمیں اسلام میں داخل ہونا ہے. ہمارے الفاظ ایسے نکلے، یوں ارشاد فرمایا بعض مرتبہ انسان کی زبان سے ایسا لفظ نکلتا ہے کہ جہنم کی تہ میں نام لکھ دیا جاتا ہے اور اسے کچھ احساس بھی نہیں ہوتا. اور بعض مرتبہ ایسے جیسے صحابہ کرام ایسا لفظ نکلتا ہے کہ جنت کے بالا خانوں میں نام لکھ دیا جاتا ہے اور اس کو اس کا بھی احساس نہیں ہوتا. کسی شیخ کی خدمت میں جا کر اپنے آپ کو پیش کرنا، صحبت صالح ترا صالح کنت، اچھوں کی صحبت اچھا بناوے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ساری سی بات تھی، اللہ کے بعد ان کا درجہ ہے. جہاں پاک نبی کی خدمت میں صحابہ پہنچے اور دست مبارک ان کے دونوں ہاتھ میں آیا تو سر سے پیر تک ہر نعمت مل جاتی تھی، ساری لائن ٹھیک ہو جاتی تھی. اللہ کا تعلق ایسا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایسا اور قرآن کریم سے تعلق ایسا اور اعمال صالحہ سے تعلق ایسا اور تہجد اشراق تاج توابین سے تعلق ایسا، ان کی تمام لائنیں ٹھیک ہو جاتی تھی. کیوں؟ وہ تو ذات پاکی ایسی. اب تو کتنا فاصلہ ہو گیا، 1435 سال تو حضرت کو تشریف لے گئے ہو گئے، ہم اتنے دن بعد آئے. لیکن اگر یہ احساس پیدا ہو کر مسجد کے کونے میں بیٹھ کر گرم گرم آنسو بہا لیے تو نہ جانے کس وقت کیا عنایت فرما دے. تو اس لیے اس کا دھیان فرمانا ہے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے. دنیا کی چیزوں میں ایسا لگایا اور وہاں سے پڑھا کے اور یہ ابھی کیا کر رہے، ایسی چھوٹی چیزیں بتاویں کہ جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا وہ بھی وہ کام کر رہا. صرف قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھ لے اسی کا کوئی نام نہیں لیتا. اتنی بڑی نسبت ہے قرآن کی. قاری صاحب تشریف لا رہے، حضرت قاری صاحب تشریف لا رہے، ابھی آیا تھا نا نام قاری امیر حسن صاحب، قاری صاحب تشریف لا رہے. ایسے قاری گزرے ہیں، ایسے عاشق گزرے ہیں. ایک قاری صاحب چہرہ بالکل سیاہ بلال حبشی کی طرح، اور جب مجلس میں تشریف لائے سب کی نگاہ انہی کی طرف. ایک مرتبہ ایک ساتھی نے پوچھ لیا ان کے شاگرد نے، حضرت یہ کیا بات ہے، آپ جب تشریف لاتے ہیں سب کی نگاہیں آپ پر ہوتی ہے. فرمایا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی، اس دن سے یہ نعمت ہم کو مل گئی. یہ ضروری ہے. ایک قاری صاحب جب قرآن کریم کی تلاوت کریں، جتنے ساتھیوں کے کان میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آوے اتنے ہی ساتھیوں کی ناک میں اعلیٰ ترین قسم کی خوشبو بھی آوے. یہ نعمت کہاں سے ملی کہ حضرت پاک نبی کی زیارت ہوئی، وہاں سے یہ بھی نعمت مل گئی. اپنا تعلق وہاں سے کرنا ہے.
مگر اس طرح نہیں ہونے کا، عمل کے ساتھ ہوگا، سر سے پیر تک اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ یہ ساری نعمتیں، ساری چیزیں یہیں چھوڑ کے جانی ہیں۔ صحابہ کیا کیا لے کے گئے؟ بلال حبشی جاتے ہوئے کیا فرما رہے؟ موت کی تکلیف ہو رہی ہے، گھر والی برابر میں بیٹھی ہے اور حضرت کو سانس کھچ کے آ رہا ہے، حضرت کے روزہ بھی ہے، حضرت کی آنکھ لگ گئی، گھر والی کہہ رہی واہ حزنا واہ حزنا، ہائے افسوس ہائے افسوس۔ حضرت نے ایک دم آنکھ کھولی اور فرمایا الحمدللہ، اور یہاں سنا ہائے افسوس، فرمایا کیا کہہ رہی؟ یہ افسوس کا دن ہے؟ آج ہی کے لیے تو ساری محنت کی ہے، آج ہی کے لیے ساری محنت کی ہے، غدن کل کو کیا ہوگا؟ نلقل احبہ، دوستوں سے ملاقات ہوگی، محمد وحیدہ، حضرت امام الانبیاء کی زیارت ہوگی۔ ابھی میں نے خواب دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور ارشاد فرمایا بلال تھوڑی دیر کی بات ہے، تیرا دم نکلے گا اور تم میرے ساتھ آ کر جو ہے افطار کریے روزہ۔ وہ زندگی اچھی ہے ہماری اچھی۔ سیدنا عثمان غنی کو بھی یہی فرمایا، اپنے مکان کے چھت پہ تشریف لے گئے، مجھے اب تھوڑی دیر کی بات ہے، حضرت پاک نبی کی زیارت ہوئی، فرمایا عثمان میرے دسترخوان پہ آ کے افطار کی۔ ان چیزوں کو سوچنا ہے۔ ہمارا نظام یہ ہو گیا کہ فلاں کی اچھی لگی، فلاں کی اچھی لگی، اچھا بچہ کچھ نہیں، یا پھر اس میں لگ جانا موبائل میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غور سے پاک نبی کی بات سنتے تھے، 5374 حدیث مروی ہے، کن حدیث ابو ہریرہ راشمار 5,000 سے اوسط افتاد چہار، 5374 حدیثیں پاک نبی کی زبان پاک سے ایک مرتبہ سن کے یاد کی، اور یہ لکھا ہے کہ جو جتنی غور سے بات سنے گا یہ انعام دربار الہی سے ملے گا کہ عمل کی توفیق ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی میں ارشاد فرما رہے، نصیحتیں فرما رہے، ادھر دیکھا کچھ دودھ کے کام کرنے والے، بھائی دودھ کے کام کرنے والوں دودھ میں پانی مت ملانا۔ ایک نوجوان بچی سننے غور سے بیٹھی، اب وہ چلی گئی، حضرت ماں سے تشریف لے جانے تہجد کے وقت ادھر محلے میں، بوڑھی ماں کی آواز آئی فلانی دودھ میں پانی ملا دے کہ ہوئے۔ امیر المومنین نے حضرت پاک نے نبی کے منبر شریف سے منع فرمایا ہے کہ یہاں امیر المومنین بیٹھے ہیں، فائن اللہ، اللہ کہاں گیا؟ اللہ بھی تو دیکھ رہا، بس جھوم گئے حضرت، ٹپ ٹپ آنکھ سے آنسو، الحمدللہ۔ یہ بچی اتنی عظمت کہے گی برکت سے، غور سے سننے کی برکت سے، غور سے سننا اور عمل کی نیت سے سننا، اور اللہ سے بھیک مانگنی عمل کی، یہی سب باتیں ہو رہی تھی۔ وقت بھی کم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خادم سے فرمایا، فجر کی نماز پڑھانے تشریف لے گئے، خادم سے فرمایا جب وہاں میں ایک مکان پہ نشان لگا کر آیا ہوں وہاں دیکھ کر آ جا کے، وہ کوئی بچی ہے اس کا کہیں رشتہ تو نہیں ہوا، کیونکہ جو فرمایا کہ شادی کے لیے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، مال اور جمال، مال کتنا ہے، تھوبڑا کیسا ہے، فرمایا یہ تو یہود و نصارہ دیکھ، ولحسبها، حسب نسب، ولدینها، دینداری۔ ہمارے ہاں اس وقت نظام یہ ہے کہ یہ اتنے کروڑ کا حیثیت کا ہے، یہ اتنے کروڑ کا، تو بظاہر یہاں کرنی چاہیے بچی کی شادی، اور وہاں سے مدینہ پاک سے حکم آیا ہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین کو آگے رکھنا۔ حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے حضرت عاصم کا ان سے نکاح کروا دیا، اس بچی سے رشتہ کرا دیا۔ پھر کون پیدا ہوا؟ اللہ اکبر، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، رحمت واسعہ۔ حضرت عمر آرام فرما رہے، اٹھے، فرمایا ماں الحمدللہ، میری روش پر میری اولاد میں سے اللہ نے مجھے ایک کو دکھایا۔ حضرت پاک حضرت جل مجدہ نے دکھا بھی دیا، ابھی رشتہ ہی ہوا، دکھا بھی دیا، پہلے ہی دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جذبات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز یہ ہے
جب تک جذبے پیدا نہیں ہوں گے، جیسے صحابہ کے بچوں کے لیے اندر اتنے جذبے کی حد نہیں، کہیں جانا ہے اور جو ہے حضرت فرما رہے ہیں، نام لکھوا رہے ہیں، ایک صحابی ایسے دیکھ رہے ہیں چاروں طرف، ایک بچہ آیا ذرا اچھے جسم کا، کہ اللہ کے نبی میں بھی جاؤں گا، تو فرمایا ٹھیک ہے۔ اب آیا وہ جو جن کے والد دیکھ رہے تھے، پتہ اللہ دوبلا سا، اللہ کے نبی میں بھی جاؤں گا۔ اب حضرت سوچ رہے، اللہ پاک کے نبی آپ نے ان کو اجازت دے دی، میں تو کشتی کرا لیجئے، میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے۔ کیسے جذبات تھے، واپسی بھی یقینی نہیں۔ اب ہم آج کل جماعت میں اور پھر جب وہ آواز لگائے اور تشکیل کرے، ہماری گردنیں نیچے ہو جاؤ، جانا کہاں ہے؟ ان کا دیکھو واپسی یقینی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کشتی کرو۔ اس ساتھی کے کان میں کہا تو یہ تو اجازت مل گئی، تو 2 منٹ کو پچھڑ جا میرے سے، مجھے بھی اجازت مل جائے۔ پچھاڑ دیا اسے اور اجازت مل گئی۔ کیسے جذبات ہیں؟ جنید کیا تھے؟ شاہی پہلوان، اور کتنی بڑی نعمت ملی، کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے اتنی بڑی نعمت ملی۔ ایک سید صاحب پتلے دبلے کہ میں کشتی کروں گا، تمام سب جمع ہو گئے، بادشاہ بھی آ گئے، چلے گئے اکھاڑے میں دونوں چلے گئے۔ سید صاحب نے کہا میں حضرت پاک نبی کے اولاد میں ہوں، 3 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، تو 1 منٹ کو پچھڑ جا، میرے یہاں چولہا جل جائے گا، کہ 1 منٹ کو 1 مرتبہ 10 مرتبہ پچھڑوں گا، ایسے پاک ذات کا واسطہ دیا ہے پاک نبی۔ تو حضرت جنید تو شاہی پہلوان تھے، سب ہنس رہے، وہ ہو رہے کیا یہ کیا کیا۔ جیسے پیتنا وہ حضرت نے بسم اللہ کی تو جنید کے سینے پہ بیٹھ کے سید نے پھر دوبارہ بادشاہ کا پھر سینے پہ بیٹھ کے۔ رات کو خواب میں دیکھا جنید نے، کون ہے؟ شاہی پہلوان، حضرت پاک نبی کی زیارت کی، خوش ہو گئے، میری نسبت اس نے بتائی، تو نے اتنا احترام کیا اور سر پہ ہاتھ رکھ کر ساری نعمت اللہ نے حضرت کے دست مبارک کی برکت سے دے دی۔ اب کون ہے؟ سید الصوفیہ سیدنا جنید بغدادی، جس کو کس وقت کیا دینا چاہے، کیا کرنا چاہے، سب وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لینے والے تو بنے۔ بینک بیلنس اتنا زیادہ اہم نہیں ہے، ضروری ہے وہ اتنا نہیں کہ سارا ہی وقت اس میں لگے۔ صحابہ اتنا سا لگاتے تھے دنیا میں اور دین میں اتنا، ہم دنیا میں اتنا لگا رہے، دین میں اتنا۔ مسجد میں آئے کتنی دیر کے لیے؟ جو ارشاد فرمایا پاک نبی نے نماز پڑھ دے کہ سجدے میں جاوے کتنی دیر کے لیے؟ کہ جیسے جانور ٹھونگ مار کے اپنا دانا اٹھاوے، یہ کوئی سجدہ ہوا؟ 2 رکن سارے اہم ہیں، 2 رکن بہت اہم۔ ایک کو تو قرآن کریم میں بیان کیا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بن کے کھڑا ہو۔ سب سے پہلی درخواست ہے نماز سیکھو، مفتی صاحب کو پکڑو، سارے یہاں آ کے بیٹھو، ایک دن طے کرو اسی طرح اس اس کے ختم کے لیے آئے ہو، اور یہاں کھڑے ہو کے وہ پورا بتانے کس طریقے سے پیر رکھنے ہیں، کس طرح نیت کرنی ہے، کیسے ہاتھ، ایسے نیت باندھنی، ایسے نیت باندھنی، ایسے نیت باندھنی۔ ابھی تو یہی طے نہیں ہوا، جس کا جس طرح جی چاہ رہا نیت باندھ سیکھی نہیں۔ اور ایک سجدہ، کیا فرمایا؟ اعتدلوا فی السجود، مدینہ پاک سے اطمینان سے کیا کرو سجدہ۔ اب یہی پتہ نہیں ہے، بہت سے یوں نیچے رکھ لیں اس کو، حالانکہ حدیث پاک میں منع ہے۔ یہ ساری چیزیں سیکھنی، پوچھنا، لکھنا، موبائل کو چھوڑ دو، لکھو اپنے ہاتھ سے نماز کے طریقے اور ان سے عرض کرو، ساری نماز لکھ کے عنایت فرمائیے، ہر ساتھی اس کو یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی، پاک نبی والی نماز پڑھنے کی توفیق دے، کیونکہ مدینہ پاک سے حکم آیا، سب بیٹھے حضرت ابوبکر وغیرہ سب، کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم سارے کے سارے اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔
ایک میں اور آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جمائی لے رہے بار بار. استغفر اللہ. التثاؤب فی الصلاة من الشیطان. نماز میں جمائی گانا شیطان کی طرف سے ہے، رحمان کی طرف سے نہیں. یہ ساری چیزیں یاد کرنی، دیکھنا. صحابہ نے کس سے سیکھی نماز؟ پاک نبی سے. اور میں نے تم نے کس سے سیکھی؟ کسی سے بھی نہیں. اور ٹو ویلر کہ فلانا ہے ہمارا استاد، فور ویلر میں فلانا ہے، کٹنگ میں کپڑے میں فلانا ہے، سونا چاندی بنانے میں فلانا ہے. اور نماز میں کون استاد ہے کہ کوئی بھی نہیں؟ یا رب، اسی کے لیے تو آنا ہوا تھا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ پاک اس مبارک مجلس کو عافیت کے ساتھ اپنے دربار میں قبول فرمائے. ہم سب کی حاضری کو خدا کے دربار میں اسی طرح خوشی کے ساتھ حاضری کا ذریعہ فرمائے. لیکن سارے کے سارے ساتھیوں سے درخواست ہے، قرآن یاد کرو، نماز سیکھو، اور سنت کے مطابق سر سے پیر تک اپنے آپ کو ڈھالو، سنت میں ڈھالو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، سر سے پیر تک اسلام میں داخل ہو جاؤ. صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا المدينة. اللهم حبب إلينا المدينة. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشدة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا سلمته وغنمته وبلغته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ دین کی صحیح سمجھ ہم کو نصیب فرما، اے اللہ قرآنی فہم ہمیں مرحمت فرما، یا اللہ احادیث سے ہمیں والہانہ تعلق نصیب فرما، اے اللہ قرآن کریم یاد کر کے یا اللہ اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما، یا اللہ اس مبارک موقع پر یا اللہ جتنے ساتھی حاضر ہوئے چاہے کوئی تھوڑی دیر کے لیے آیا، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی برکت سے کھویا ہوا رعب دوبارہ مرحمت فرما، کھوئی ہوئی عزت دوبارہ مرحمت فرما، یا اللہ مدینے کا عشق مرحمت فرما، اے اللہ بیت اللہ شریف کا عشق مرحمت فرما، اے اللہ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، اے اللہ ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ سود لینے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ سود پر دینے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، عزت کی، معاشرے کی رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں حفاظت فرما، یا اللہ اس مبارک موقع پر یا اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع ہے یا اللہ یا ان کا ہم پر یا مفتی صاحب پر حق ہے، یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ ہم سب کے گناہوں پر یا اللہ معافی کا قلم، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور معافی کا قلم پھیر دے، اے اللہ رحمت کرم نازل فرما، یا اللہ رحمت والی نظر نازل ہم پر مرحمت فرما، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ خاک ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، جیسے کیسے بھی ہیں آپ کے بندے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے امام ہیں جنہوں نے بدر میں آپ کی ایسی تعریف فرمائی، یا اللہ اور اتنے آنسو بہائے انہی کے امتی ہیں، یا اللہ امتی ہونے کی لاج رکھ کر اس امت محمدیہ کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما، اے اللہ غفاری کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، دینی جمعیتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کا جو کام جہاں ہو رہا جس صورت سے ہو رہا اور اس کا ہونا آپ کو پسند ہے، یا اللہ اس کے ہر طرف سے حفاظت فرما، کام کی بھی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کو اخلاص نصیب فرما، کام کرنے والوں کو مخلصین کام کرنے والے مرحمت فرما، یا اللہ جتنے بھی ہمارے قابل جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ جن کی تو نے مغفرت فرما دی ان کے درجوں کو بلند فرما، یا اللہ جو اعمال بد کی وجہ سے یا اللہ جن کا معاملہ موقوف ہے، یا اللہ اس مبارک موقع پر یا اللہ آپ کے دربار میں یا اللہ ہاتھ جوڑ کے درخواست دے، یا اللہ ہر ایمان والی کی جو جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ لاک ڈاؤن میں جیسے آپ نے اپنی ناراضگی دکھائی، اے اللہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ نہ غسل ہوا نہ کفن نہ نماز، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ گھر والوں کو تو معلوم بھی نہیں یا اللہ ان کا کیا ہوا، مگر آپ کو سب معلوم ہے، ہر جانے والے کی مغفرت فرما، ہر جانے والے کی مغفرت فرما، یا اللہ جو موجود ہیں اعمال مغفرت زندگیوں میں زندہ فرما، یا اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما، اے اللہ ذکر کی لذت نصیب فرما، اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما، یا اللہ جتنے حضرات تشریف لائے ان سب کو قبول فرما، یا اللہ جنہوں نے آ کے بات کی یا اللہ ان کے بات کرنے کو قبول فرما، یا اللہ سننے والے کو سننے کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی محنت میں مشغول فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، قرآن کی عظمت نصیب
نصیب فرما، یا اللہ قرآن کی عظمت نصیب فرما، یا اللہ احادیث مبارکہ سے سچا تعلق نصیب فرما، یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو یا اللہ مدینہ منورہ کا قیام مقدر فرما، اے اللہ جمعہ کا دن ہو، پیشانی پر پسینہ ہو، یا اللہ مسجد نبی میں ہو، زبان پر کلمہ ہو، تیرے دربار میں اس طرح حاضری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ صحابہ کے مبارک قدموں میں ہمارے سروں کو جگہ نصیب فرما، یا اللہ یہ اتنے ساتھی بیٹھے ہیں، یا اللہ سب نے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، کوئی بندہ تو ایسا یقینی ہوگا جس کا آپ کے ہاں کوئی درجہ ہوگا، اس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ان سب کے دلوں میں اپنی جائز حاجتیں ہیں، یا اللہ آپ علیم بذات الصدور ہیں، یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ مفتی صاحب کو قبول فرما، اس محنت کو قبول فرما، یا اللہ ان کی نسلوں کو دین کی خدمت اور قرآن کی خدمت اور حدیث کی خدمت اور مسجد کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ ان سب ساتھیوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ ان سب کو اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن کی عظمت عطا فرما، یا اللہ پیسہ اور دنیاوی پڑھائی کو نمبر 2 پر کر کر اے اللہ سب سے پہلے قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے ان بزرگوں نے جدھر بار بار توجہ دلائی یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، ہمارے تمام اکابرین کو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ان سب کو یا اللہ اس مبارک مجلس کی برکت سے انعامات نصیب فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اے اللہ مبارک 63 سالہ زندگی میں جتنی خیریں مانگی ہیں، رات کے اندھیرے میں مانگی، دن کے اجالے میں مانگی، من عرفات مزدلفہ میں مانگی، اور اے اللہ طائف میں اور یا اللہ بدر کے میدان میں جتنی خیریں مانگی ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ محروم نہ فرما، اے اللہ محروم نہ فرما، اے اللہ صحابہ کو بھی جزائے خیر عطا فرما، تمام انبیاء کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو جو اب تک کی اور آگے کریں اس مبارک مجلس کی برکت سے قبول فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ Thank you.